لیکن اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، اگر مجھ سے کہیں کہ آپ اپنی رائے دیں تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنانی چاہیے، اور یہ ہماری پارٹی کے مستقبل کے لیے بھی بہتر ہے۔ یا میں یہ کہوں کہ اس ملک میں ایک پارٹی کے اگر اس کا نشان اس سے چھینا جاتا ہے تو اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے نا، پیپل پارٹی کے لوگ ڈے ون سے جب یہ گورنمنٹ بنی تو ہم اس سے خوش نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے اس وقت بھی اور آج بھی کہ یہ باندمتی کا کنبہ ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے لیے نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نواز ڈومیننٹ ہوگی وفاق میں تو وہ کبھی بھی یہاں پہ کسی قسم کی تبدیلی کے موڈ میں نہیں ہوں گے۔ آپ خالد خورشید صاحب مجھے تو اکیلے الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 2025 کے۔ شمس لون صاحب میرے اپوننٹ بھی ہیں، وہ سیاسی آدمی نہیں ہیں۔ خالد خورشید سے بڑا احسان اس کے اوپر شاید ان کے اپنے بھائیوں نے اور والد نے بھی نہیں کیا ہوگا، اتنا خالد خورشید نے ان کے اوپر احسان کیا۔ وہ آج کل پیپل پارٹی میں آنے کے لیے ہر دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں، وہاں سے بھی وہ مایوس ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد الرحمن بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2۔ ملک میں انتخابات ہوئے ہیں اور وفاق میں جو نقشہ بننے جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک مخلوط حکومت جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اب وفاق میں ایک نئی حکومت بننے کے بعد گلگت بلتستان میں کیا صورتحال ہوگی، وفاقی حکومت جو ہے وہ سیاسی کارکنوں کے امنگوں کے مطابق بنے گی یا نہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما عباس موسوی صاحب۔ سر، آپ نے وقت دیا، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ملکی سطح پر انتخابات تو ہو گئے، پاکستان پیپلز پارٹی کیا ایک بار پھر پی ڈی ایم والی حکومت ہی کا حصہ بنے گی یا کوئی بلاول کی شکل میں کوئی وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ بخاری صاحب، آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیں، صورتحال اس طرح کی ہے، الیکشن میں جس طرح کی سیٹیں آئی ہیں لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایک بھی سنگل میجورٹی میں جی بالکل گورنمنٹ بنا سکے گی۔ لیکن اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، اگر مجھ سے کہیں کہ آپ اپنی رائے دیں تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب عوامی مزاج کے خلاف سیاست نہیں ہو سکتی۔ پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت کو عوامی مزاج پہ سیاست کرنی چاہیے، اور یہ بڑا اچھا ٹائم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنانی چاہیے، اور یہ ہماری پارٹی کے مستقبل کے لیے بھی بہتر ہے اور ورکر کے لیے بھی بہتر ہے۔ میں نہیں، جتنے بھی ورکرز ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے جو گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو وہ ایک بھی بندہ نہیں چاہے گا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ کام ہونا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے علاوہ اگر گورنمنٹ بنتی ہے تو اچھا ہے۔ تو پی ٹی آئی جس طرح کے آپ لوگوں پر الزامات لگاتی رہی اور جس طرح سے آپ لوگوں کے خلاف مہم چلاتی رہی، پھر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، الزامات، مہم، یہ تو سیاست کا حصہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے، آپ پی ٹی آئی کے 4 سال میں قرضہ اس ملک کا ڈبل ہوا، ایک نوکری نہیں ملی، اور ملک جو ہے نا ڈیفالٹ کر کے اینڈ پہ آ گیا، اور مہنگائی اتنی بڑھ گئی۔ اس کے باوجود اگر قوم یہ چاہتی ہے، عوام یہ چاہتی ہے کہ اس طرح کے نمائندے ہونے چاہیے، تو عوام کے مزاج کے خلاف تو آپ سیاست نہیں کر سکتے۔ آپ تو سیاست عوام کے لیے کرتے ہیں، تو عوام کے لیے ہی سیاست کرنی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ سیاست کرنا، مزید حکومت کرنا پیپل پارٹی کے لیے مہنگا پڑے گا، مشکل ہوگا۔ ہماری جو سیاست ہے وہ اس طرز کی نہیں ہے جو مسلم لیگ نون کی ہے۔ جی اچھا، اگر ہم یہ کہیں کہ جو حالیہ انتخابات ہیں کیا شفاف ہوئے، کیونکہ بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو آپ ایک سیاسی کارکن ہیں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس انتخابی عمل کو؟ دیکھیں، بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ میں نے اس لیول پہ جا کے وہاں پہ موجود بھی نہیں تھا، کمپین میں بھی ہم نہیں تھے، میں وہاں پہ نہیں تھا، اور ہم نے دیکھا۔ لیکن جو میڈیا میں چیز آ رہی ہے اس میں irregularities رپورٹ ہوئی ہیں۔ ایون فافن نے بھی کہا، جو کہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے، بعض جگہوں میں اس طرح کے حالات ہوئے۔ یا میں یہ کہوں کہ اس ملک میں ایک پارٹی کے اگر اس کا نشان اس سے چھینا جاتا ہے تو اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے۔ ڈیموکریسی کے اندر یہ اس طرح کا عمل جو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے، یہ میرا خیال ہے اس ملک کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ عوام اگر چاہتی ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود ایک کو اگر سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، تو عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، عوام کی رائے کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ بالکل، اگر آپ کی خواہش کے مطابق پاکستان پیپل پارٹی جو آزاد امیدوار ہیں ان کی مدد سے اور دیگر جماعتوں کے تعاون سے اگر کوئی حکومت بناتی ہے، تو ایسے میں گلگت بلتستان حکومت کا مستقبل آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں، ہم پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے نا، پیپل پارٹی کے لوگ ڈے ون سے جب یہ گورنمنٹ بنی تو ہم اس سے خوش نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے اس وقت بھی اور آج بھی کہ یہ باندمتی کا کنبہ ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے لیے نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔
اور پیپل پارٹی کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنا ہے. اور خاص طور پر ملکیت کا جو بل ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کی لائف لائن ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر وفاق میں موقع ملتا ہے اور وفاق میں پارٹی آتی ہے آزاد کے ساتھ مل کے, تو میرا خیال ہے کہ گلگت بلتستان میں اس گورنمنٹ کو برداشت کرنا سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی. اچھا, اگر نون لیگ مخلوط حکومت بنتی ہے, نون لیگ کو وزیر اعظم کا عہدہ ملتا ہے, تو ایسی صورت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ گلگت بلتستان حکومت کو چلنے دیں گے؟ اور پھر گلگت بلتستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے کون سے چیلنجز ممکنہ طور پر آپ کے خیال میں سامنے آ سکتے ہیں وفاق کے ساتھ؟ دیکھیں, الہامی صاحب اپنا معذرت بخاری صاحب, گلگت بلتستان ہمیشہ سے اس ریاست کے اندر پریورٹیز میں نہیں رہا. یہاں پہ ایک کنٹرول ڈیموکریسی ہے اور وفاق سے زیادہ انفلوئنس چیزیں ہوتی ہیں. اور جس طرح کی حکومت ابھی جو بنی ہے یہ تو ایک, میں سمجھتا ہوں اللہ معاف کرے, معجزہ ہی کہہ سکتے ہیں. یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. پولیٹیکل آپ ایک پولیٹیکل صحافی ہیں اور چیزوں کو رپورٹ کرتے ہیں, آپ بھی یہ ذہن میں, آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کی گورنمنٹ بن سکتی ہے. تو گلگت بلتستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نواز ڈومیننٹ ہوگی وفاق میں تو وہ کبھی بھی یہاں پہ کسی قسم کی تبدیلی کے موڈ میں نہیں ہوں گے. آپ نے دیکھا پی ڈی ایم میں ان کی ہی وجہ سے تبدیلی یہاں پہ نہیں آئی, یا پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ نہیں بنا. اس کی وجہ بنیادی طور پہ گلبر صاحب کو سپیس اسی وجہ سے بنی, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب نے انہیں کینڈیڈیٹ بنایا. تو میرا یہ خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو عوامی امنگوں کے مطابق سیاست کرنی چاہیے, ڈرائنگ روم اور بند کمروں کی سیاست نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ گلگت بلتستان ہے, چاہے ڈاؤن ہے, وفاق ہے. اور اس بار پہلی مرتبہ جو کمپین کی چیئرمین بلاول صاحب نے, تو پنجاب میں بڑا سراہا گیا اور لوگوں نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف. اور جو پنجاب کا ووٹ بینک ہے, جو جتنے آزاد امیدوار ہیں وہ اینٹی نون لیگ کی سیاست ہے. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, پاکستان پیپل پارٹی کو قیادت کو یہ سمجھتے بھی ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے کہ ہمیں نون لیگ کے ساتھ مل کے سیاست کرنا ہمارے مستقبل کے لیے خطرہ ہے اور نقصان دہ ہے. اب اگر مرکز میں مخلوط حکومت بنتی ہے, بھلے وہ پیپل پارٹی کے وزیر اعظم کی شکل میں ہو یا نون لیگ کے, ایسے میں 2025 کے جو گلگت بلتستان کے انتخابات ہوں گے, یہاں پر آپ پاکستان تحریک انصاف کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے, تحریک انصاف تو دیکھیں 21 ایوان میں 21 لوگ تھے, اور جن لوگوں نے فلور کراسنگ کی ان کو نوٹس دینے کے لیے بھی ان کے پاس ممبر نہیں ہے. تو مجھے اس میں کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی 2025 کے الیکشن میں. گلگت بلتستان میں جو ووٹ بینک ہے وہ لیڈرشپ کا نہیں ہوتا یا پارٹی کا نہیں ہوتا. یہاں پہ زیادہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, وہ شخصیت ہوتی ہیں, اور کم پارٹیوں کا ووٹ بینک جو ہے نا وہ ہوتا ہے, متاثر ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت خالد خورشید صاحب کے ارد گرد کون سے لوگ آگے جمع ہوتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ جو پرانے لوگ تھے وہ واپس آ کے جمع ہوں گے ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ چل سکیں گے. اور خالد خورشید صاحب نے پی ڈی آئی میں جو جگہ بنائی ہے, دوسرا کوئی اور اس پوزیشن میں آ نہیں سکتا. تو خالد خورشید صاحب کے ساتھ مجھے نہیں لگتا گلگت بلتستان میں اس طرح کے لوگ دوبارہ آئے جو ان کے ساتھ اس لیول پہ آئے. ہاں, اگر کسی اور اینگل پہ تحریک انصاف یہاں پہ کوئی تبدیلی لاتی ہے اور ایسے لوگوں کو اٹیک کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو تبدیلی ہو سکتی ہے. نہیں تو میرا نہیں خیال 2025 میں آج سے زیادہ کوئی پوزیشن ان کی زیادہ ہوگی. خالد خورشید صاحب مجھے تو اکیلے الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 2025 میں پی ٹی آئی کے جھنڈے پہ. اگر ہم آپ کے حلقے کی بات کریں تو شمس لون صاحب کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں, شمس لون صاحب میرے اپوننٹ بھی ہیں, وہ سیاسی آدمی نہیں ہیں, میں انہیں سیاسی آدمی نہیں سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں. خالد خورشید سے بڑا احسان اس کے اوپر شاید ان کے اپنے بھائیوں نے اور والد نے بھی نہیں کیا ہوگا اتنا خالد خورشید نے ان کے اوپر احسان کیا. ٹکٹ دیا, الیکشن میں ان کو کسی حد تک جتوایا, منسٹریز دی, اس کے باوجود انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا چھرا گھونپا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا پی ٹی آئی میں بھی مستقبل نہیں ہے, کسی اور پارٹی میں بھی مستقبل نہیں ہے. وہ آج کل پیپل پارٹی میں آنے کے لیے ہر دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں, وہاں سے بھی وہ مایوس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں مستقبل میں وہ سیاسی یتیم ہے, ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ماضی کے دو جو تحریکیں تھی عوامی ایکشن کمیٹی کی, پاکستان پیپل پارٹی اس کا باقاعدہ حصہ رہی, اور اب کی بار عوامی ایکشن کمیٹی کے قریب پاکستان پیپل پارٹی بالکل نہیں آئی. تو کیا عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک تھی اس سے آپ لوگ مطمئن نہیں تھے, کیا وجہ تھی؟ دیکھیں, تحریکوں میں امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں, آپ کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے یا جو آپ بنانا چاہتے ہیں.
اس بار جو تحریک تھی ظاہر ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پہ تھی اور لوگ نکلے تھے اور لوگ اپنے حق کے لیے نکلے تھے اور حد سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں جو تحریکیں چلی اس میں سب سے زیادہ پارٹیسپیشن اس بار لوگوں کی ہوئی. لیکن انفارچونیٹلی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے مطالبات اس تحریک میں ہوئے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کلیئر نہیں ہے. ہاں سبسڈی کی حد تک ہم نے بھی ان کے ساتھ بات کی اور ہم نے کہا کہ سبسڈی بحال ہونی چاہیے. ہم نے ان کی جو مطالبات ہیں ان کی حمایت بھی کی. میں خود اس دھرنے میں جاتا رہا ایز اے پارٹیسپیٹ کی. لیکن اگر آپ مستقبل کی بات کرتے ہیں اس تحریک میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظریاتی طور پر یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ کلیئر نہیں ہے. میری ذاتی یہ رائے ہے ان کے مطالبات کلیئر نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک آئین ساز اسمبلی بھی ملنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں NFC ایوارڈ سے مالیاتی معاہدے کے تحت حصہ بھی دیا جائے. یہ دو متضاد چیزیں ہیں. تو ہم اس لیے اس چیز سے کنٹراڈکٹ چیزیں ہیں جس سے چیزیں کلیئر ہی نہیں ہیں. یعنی اگر آپ اس سوشل کنٹریکٹ سے ایگری ہی نہیں کرتے تو پھر آپ NFC سے ایوارڈ کیوں مانگتے ہیں؟ آج کشمیر دیکھیں NFC سے نہیں لیتا، گرانٹ اینڈ ایڈ ہے. آپ کو گرانٹ اینڈ ایڈ آلریڈی مل رہا ہے اور گرانٹ اینڈ ایڈ بھی اتنا مل رہا ہے کہ شاید کشمیر سے زیادہ آپ کو ملتا ہے. آپ یہ دیکھیں گلگت بلتستان کی آبادی 14 لاکھ کی آبادی میں آپ کو 22 ارب روپے کا اگر ڈیولپمنٹل بجٹ ملتا ہے، کشمیر میں 40 سے 41 لاکھ کی آبادی میں 26 ارب روپے ملتا ہے. تو اس لحاظ سے تو آپ کو ڈبل ملتا ہے اگر آپ گرانٹ اینڈ ایڈ کی بات کرتے ہیں. تو آپ اگر آئین ساز اسمبلی کی بات کرتے ہیں تو پھر کشمیر کی طرح گرانٹ اینڈ ایڈ کی بات کریں. نہیں، آپ اگر اس وفاق سے مطمئن ہیں، اس وفاق کی بات کرتے ہیں، فیڈریٹنگ یونٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ NFC ایوارڈ کی بات کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں جب تک کلیئر نہیں ہوں گی، گلگت بلتستان کے لوگوں کے مطالبات کلیئر نہیں ہوں گے، روڈ میپ کلیئر نہیں ہوگا، آگے بڑھنا مشکل ہوگا. تھوڑا سا مجھے یہ فیل ہوتا ہے گلگت بلتستان کے اندر ہر وہ آواز جو اس ریاست کے قریب ہونے کی بات ہوتی ہے اس کو گالی دی جاتی ہے، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کو کسی بھی اینگل سے متنازع بنایا جاتا ہے تاکہ مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کون سا ہاتھ ہے، مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کون سی سوچ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے اینگل پہ ہر سوچ کو، ہر فکر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا، یہ میری خیال ہے جمہوریت کے لیے اور اس علاقے کے لیے مناسب چیزیں نہیں ہیں. اچھا عباس صاحب، پاکستان پیپل پارٹی خود گلگت بلتستان حکومت کا اس وقت حصہ ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو حکومت ہے حاجی گلبر صاحب کی، اس کے تقریباً 6 ماہ بھی مکمل ہو چکے ہیں، بلکہ 7واں مہینہ ہے. ان کی پہلے 6 ماہ کی کارکردگی اگر ہم آپ سے کہیں کہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا، مجھے حکومت کہیں نظر نہیں آتی. میرے نزدیک پاکستان پیپلز پارٹی، میرا خیال ہے ہمارے جو ممبرز ہیں ان سے ہماری پارٹی کے تمام ورکرز کا یہ مطالبہ ہے کہ اس حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پروگریس ہے، پرفارمنس ہے، وہ خراب ہو رہی ہے. ہمارا نام خراب ہو رہا ہے، ہمارا جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، وہ اس کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے. تو ہمیں اس طرح کی گورنمنٹ میں جہاں پہ آپ کو پوسٹنگ اور ٹرانسفری کے لیے بھی آپ سے پوچھا نہیں جاتا ہے، اس میں آگے بڑھنا میرا خیال ہے کوئی عقل مندی نہیں ہوگی. تو الگ ہونا چاہیے. میرا میرا یہ خیال ہے، ہماری یہ رائے ہے کہ اگر اس طرح چلتا رہا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس گورنمنٹ کا حصہ مزید نہیں رہنا چاہیے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں سنی جاتی ہے، ان سے انٹیک نہیں لیا جاتا ہے، ان سے فیصلوں میں شامل نہیں کیا جاتا ہے تو یہ بڑی بری بات ہے. جب سبسڈی ہٹانی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کے منسٹرز کو آگے کریں، اور جب اپنے فیصلے کرنے ہو تو آپ اپنی مرضی سے کریں. یہ والی روش پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین، وفاق میں بالکل حکومت سازی کے لیے مشاورت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے مختلف جماعتوں کے درمیان. جیسی بھی وفاق میں حکومت بنتی ہے تو گلگت بلتستان کے لوگ یہی چاہیں گے کہ گلگت بلتستان میں جو حکومت ہے اسے مضبوط بنایا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے حل میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. اگر کوئی تبدیلی آتی بھی ہے ممکنہ طور پر، جیسے عباس صاحب نے بھی کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ اگر پاکستان پیپل پارٹی مرکز میں آتی ہے تو گلگت بلتستان حکومت کو جو ہے وہ ہٹایا جائے گا. تو اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اس سے کیا گلگت بلتستان کے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے یا ان میں کوئی بہتری آئے گی، یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا. اپنے میزبان عبد الرحمان بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.